پال نبی میرے دردا دی دوا۔ جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آج ہم آپ کے لیے ایک بہترین ایسا زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ خود میرا آزمودہ ہے۔ وظیفہ ہے کیونکہ رمضان المبارک کا بابرکت یہ مہینہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، سرکار کے غلام جو ہیں یہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو اسی حوالے سے مجھے ایک اللہ کے بندے نے، ایک فقیر نے ایک ٹوٹکا بتایا اور میں نے پہلے 3 دن اس پر عمل کیا ہے، دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، چیک کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میرا دل چاہا کہ میں اور بھی حضور کے غلاموں کے لیے فائدہ کر دوں تاکہ سب لوگ عمل کریں۔ وظیفہ اور عمل یہ ہے، جو لوگ روزے دار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، پھر ان سے روزے کی بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی اور وہ جگہ جگہ یہ بہانے بناتے ہیں، جی مجھے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی، جی میں اس لیے روزہ نہیں رکھتا، جی مجھے فلاں مسئلہ ہے، مجھے فلاں مسئلہ ہے، فلاں پرابلم ہے، مجھے تو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، جی میں اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ یہ ان لوگوں کے اعتراض کا یہ توڑ ہے وظیفہ۔ یہ پہلے میں نے خود تجربہ کیا ہے 3 دن، پھر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بتانے لگا ہوں۔ یقین جانے اگر نیت ٹھیک ہو نا، اگر نیت خراب نہ ہو، نیت درست ہو، روزہ رکھنے کی ہو، اگر یہ اندر ٹھیک نہیں ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہو، پھر اعتراض تو مکتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو ہوتے رہیں گے۔ اگر ارادہ ہو آپ کا اور آپ کو کوئی بیماری ہو، مسئلہ ہو، پیاس تنگ کرتی ہو، بھوک تنگ کرتی ہو روزے کی حالت میں، ان کے لیے یہ بہترین آزمودہ نسخہ اور وظیفہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ عزیزم، آپ نے انشاءاللہ العزیز یہ عمل کرنا ہے۔ آپ چاہے جتنا بھی گرمیوں کے روزے کیوں نہ ہوں، جتنا شدید گرمی کیوں نہ ہو، جتنا مرضی روزے بڑے کیوں نہ ہوں، بڑے دن کے کیوں نہ ہوں، الحمدللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو پیاس نہیں لگنے لگی، پیاس نہیں لگے گی، انشاءاللہ نہیں لگے گی۔ تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ روزے رکھیے گا۔ رمضان شریف کا مہینہ یہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہاری قبر بہتر ہو جائے، تمہاری آخرت بہتر ہو جائے، تم اپنی آخرت بہتر کر سکو۔ پرہیزگاری کے لیے روزے آتے ہیں۔ بھائیو روزے رکھا کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور کی امت کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر رسول پر، اپنے ممبر مبارک پر ایک پاؤں مبارک، قدم مبارک رکھا، آمین، پھر فرمایا آمین، پھر فرمایا آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین آمین فرمایا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل آیا ہے اور جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیے۔ حضور فرماتے ہیں جناب جبرائیل نے کیا دعا کی، اور سب سے پہلے جو دعا تھی، اس کو دعا کہہ لو یا بد دعا کہہ لو، جو دعا تھی یا بد دعا تھی وہ یہ تھی کہ جناب جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے، وہ بندہ گھاٹے والا، خاک اور خاسر ہو جائے وہ انسان جو آپ کا نامی اسم گرامی سنے اور آپ پر درود پاک، درود اور سلام نہ بھیجے، درود پاک نہ بھیجے، وہ بندہ خاک و خاسر ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔
پھر دوسرے نمبر پہ جناب جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بندہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو وڈیری عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فرمایا آمین۔ تیسرے نمبر پہ جناب جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بندہ بھی تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے جو ماہ رمضان المبارک کا مقدس بابرکت رحمتوں والا مہینہ پائے اور اپنی بخشش کرا کر جنت نہ حاصل کر سکے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ برائے کرم روزے رکھا کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا روزے رکھو اور صحت پاؤ، تندرستی پاؤ، اور جو بیمار ہیں روزہ رکھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک ان کو تندرستی عطا فرماتا ہے۔ آئیے ہم اصل وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے ایک تو نماز کی پابندی کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد دو ہی نمازیں آتے ہیں، تین نمازیں آتی ہیں، ایک فجر کی، ایک ظہر کی اور ایک عصر کی۔ مغرب کے وقت تو ہم روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ آپ نے ان تین نمازوں کے بعد یا ہر نماز کے بعد آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اول آخر تین مرتبہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا نارکونی بردًا و سلاما، یا نارکونی بردًا و سلاما۔ ہم آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیتے ہیں یا نارکونی بردًا و سلاما۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنے پورے جسم پر پھونک مار دینی ہے، اپنے سینے پر پھونک مار دینی ہے، ہاتھ پر پھونک مار کے اپنے ہاتھ کو چہرے پر اور سینے پر اور پیٹ پر مار لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو روزہ تنگ نہیں کرے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، روزے تو ویسے رکھتے ہی ہوں گے، آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ جو نسخے کی صورت میں ہے وہ یہ ہے، آپ گلقند لے لیں، گلقند لے لیں، آپ اس میں چھوٹی الائچی کا صفوف 10 گرام ہو، اور گلقند جو ہے وہ 1 پائیا ہو یا جتنا مقدار ہو، 1 پائیے کی مقدار جو ہے 10 گرام جو ہے نا وہ چھوٹی الائچی کا صفوف ہے، پاؤڈر ہے۔ آپ نے اس گلقند میں چھوٹی الائچی کے صفوف کو مکس کر لینا ہے، اور سحری کے بعد آپ نے 1 چمچ آپ نے کھا لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پورا دن آپ کا سکون کے ساتھ گزرے گا، بڑے ہی امن کے ساتھ گزرے گا، اور انشاءاللہ نہ آپ کو بھوک لگے گی نہ آپ کو پیاس لگے گی۔ اور جو کہتے ہیں روزے کے دوران دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، جناب علی خشکی ہوتی ہے، لب سوکھ جاتے ہیں، جناب علی خشکی آ جاتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ خشکی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اگر آپ یہ بھی عمل نہیں کر سکتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اگر یہ عمل کر لیں ٹھیک ہے گلقند والا، اگر نہ کریں تو پھر بھی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ آپ ایسے کریں، دودھ لے لیں 2 چمچ اور 1 گلاس پانی، 1 گلاس پانی میں 2 چمچ دودھ جو ہے وہ مکس کر لینا ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں، پنجابی زبان میں بولتے ہیں کچی لسی۔ آپ نے سحری سے پہلے، یعنی کہ سحری روزہ بند کرنے سے پہلے 2 گلاس اس کچی لسی کے پی لینے ہیں، اور اوپر سے آپ نے 2-3 لاچیاں یا چھوٹی الائچی کا صفوف ہو تو وہ زبان پر رکھ کر آپ نے چوس لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر بھی آپ کا روزہ جو ہے وہ پورا مہینہ اور پورا دن انشاءاللہ خیر اور برکت سے گزرے گا۔ آپ کو پیاس نہیں لگے گی، آپ کا یہ معاملہ ختم جو اعتراض کرتے ہو جناب علی پیاس تنگ کرتی ہے، چاہے جتنا بھی بڑے دن کیوں نہ ہوں گرمیوں کے، اب تو الحمدللہ بہت بڑا خوبصورت موسم چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس وظیفے پر عمل کریں، اور انشاءاللہ العزیز یہ نسخہ استعمال کریں سحری سے پہلے۔ انشاءاللہ العزیز جب کھانا کھا لے، کھانے کے بعد روزہ بند کرنے سے پہلے، انشاءاللہ آپ کو سارا دن بھوک اور پیاس تنگ نہیں کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور تمہاری اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم اس ویڈیو کو اتنا لائک کریں، اتنا شیئر کریں کہ حضور کے ہر ایک غلام تک یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ یار تم بری چیزوں کو، گندی فلموں کو، گندی ویڈیو کو تم اتنا لائک اور شیئر کرتے ہو کہ پورے پاکستان کے بچے تک پہنچ جاتی ہے۔